السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، ہوا میں جس عنبر کی فضا و رہنما دیکھوں، ہوا میں جس عنبر کی فضا و رہنما دیکھوں، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، وہ مبدع خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، وہ مبدع خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے ختم الانبیاء دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقرأ کتابک
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ توفیق الہی سے آج کی اس ہفتہ وار اصلاحی مجلس میں، جس کا تقریباً 1 مہینے کے بعد آج سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ احوال قیامت سے متعلق ہے۔ دیکھیے، زندگی میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں، اچھے کام بھی اور برے کام بھی۔ حسنات کا صدور بھی ہم سے ہوتا ہے اور سیئات اور لفظشیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں ہم کرتے ہیں اور کر کے بھول جاتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو زندگی کے خاص واقعات ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں، وہ ہمیں یاد رہ جاتے ہیں، لیکن اکثر باتیں اور ان کی جزیات ہمیں یاد نہیں رہتی۔ ہم نے کب کیا کھایا، کس موقع پر کیا کہا، کس کے ساتھ ہم نے کیسا معاملہ کیا، کب سچ بولا، کب جھوٹ بولا، اکثر باتیں بھول جاتی ہیں۔ اب کسی تاجر سے پوچھیں کہ تم نے زندگی میں کتنی مرتبہ سودا جھوٹ بول کر بیچا، کیا یاد رہے گا اسے؟ میں نے کس کو کیا کہا، کس کو کیا کہا۔ کتنے معاملات میں ہم سے غلط بیانی ہوئی، ہمیں یاد نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ ہماری ہر بات کو لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر بات کو لکھا جا رہا ہے، اور ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اور ایک پورا دفتر ہے جو تیار ہو رہا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن وہ دفتر، وہ اعمال نامے، وہ سارے کے سارے کام کرنے والوں اور عمل کرنے والوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ کہیں پر فرمایا کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ کیا بات ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ جس کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو اللہ فرما رہے اس کی تو کیا ہی بات ہے، اس کا تو حساب بھی آسان ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ارے گھر والوں کی طرف بڑا خوش لوٹے گا، خوش و خرم پلٹے گا، کام بن گیا، معاملہ ہی حل ہو گیا۔ ایک مقام پر آتا ہے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، کہ وہ تو اپنا اعمال نامہ لیے پھرے گا، اڑتا پھرے گا وہ،
جب پتہ چل جائے گا دائیں ہاتھ میں ملا اور نجات والا اعمال نامہ ہے، تو کہے گا ارے میرا اعمال نامہ تو پڑھو، دیکھو تو صحیح۔ میں اس آخرت کے دن کا یقین رکھتا تھا، اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا تھا، ان باتوں کو مانتا تھا اور جانتا تھا، اور اپنے عمل کو میں نے صحیح رکھا۔ اللہ فرما رہے اس کے کیا کہنے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ کیا بات ہے، یہ تو موج اور مزے میں، جنت میں ہے، محلات میں ہے، جو چاہے کھائے پیے موج کرے، سارے دکھ سارے غم دور ہو گئے، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ دنیا میں نا دیندار آدمی، فکر آخرت رکھنے والا آدمی، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں بیچارے کے ساتھ، ہر بات میں سوچتا ہے، ہر لقمے میں سوچتا ہے، ہر قول اور فعل میں سوچتا ہے یا نہیں سوچتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا دار آزاد ہے اور دیندار فکر میں اور پریشانی میں ہے۔ ارے بھائی یہ فکر تمہیں مبارک ہو، یہ حلال و حرام کی فکر مبارک ہو، یہ صرف ظاہر داری کی فکر نہیں ہے، یہ غم دوست ہے، اور یہ غم اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں، اپنی فکر اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں، ورنہ حرام تو دنیا بھی کھا رہی ہے، میاں تم نے بھی کھایا تو ان کا کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑے گا، لیکن اپنا غم اپنی فکر اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں۔ اس کے بندوں میں کچھ بندوں کو یہ غم ملتا ہے، کچھ کو یہ دولت ملتی، سب کو نہیں ملتی۔ تو جسے یہ فکر مل گئی، اور جب اس فکر کا نتیجہ آخرت میں سامنے آ گیا، اب تو کامیابی کی نوید مل گئی نا، تو کہے گا دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا دنیا میں جو کام ہم کرتے ہیں اللہ کا ایک نظام ہے، وہ لکھا جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے سارا، ہمیں یاد نہیں رہتا، وہ زندگی کے موٹے موٹے واقعات یاد رہ جاتے ہیں۔ کس کے پاس اتنی میموری ہے؟ آج کل تو ویسے ہی ہماری میموری کا حال ہی پورا ہے، میموری کا حال پورا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ظلمتوں کی وجہ سے یادداشت بھی پہلے جیسی نہیں رہی، اب حافظہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ تو ہماری میموری میں ہے یا نہیں، لیکن رب العالمین کے ہاں لکھا جا رہا ہے، ہر بات محفوظ ہو رہی ہے، لکھنے والے بھی کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں دھوکہ کھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، چھپ کر کام کرتے ہیں، چھپ کر گناہ کرتے ہیں، ہم خیال کرتے ہوئے ہماری بات کو کون دیکھ رہا ہے، کس نے میری بات کو سنا۔ آج جھوٹ عام ہو گیا ہے، جہاں کسی کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو کام کیا وہ کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ جھوٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے فوراً۔ تنہائی میں بیوی کو طلاق دی، کہتے میں نے تو نہیں دی۔ ارے صاحب، شیطان تم سے دو خطرناک کام کروا رہا ہے، ایک تو طلاق دی، یہ غلط کیا، دوسرا اب حرام کاری پر ساری زندگی لگائے گا جھوٹ بلوا کر۔ کتنی خطرناک بات ہے، پہلا قدم حلال کو حرام کرایا، اب دوسرا قدم جھوٹی غیرت دلا کر، اوہو لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ دوسرا قدم اس سے بھی زیادہ خطرناک، جب حلال اور پاکیزہ رشتے کو حرام بنا دیا، اب ساری زندگی اس مردار پر بٹھا کر رکھے گا کہ نہیں بھائی نہیں بتانا۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی گواہ نہیں ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ عام بات ہے مکر جانا، معاشرے میں جھوٹ عام ہے، کوئی غلط بات کہی مکر گئے بعد میں، کوئی حرام تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، بات کھلی تو مکر گئے بعد میں، یعنی کالے منہ کو اور کالا کر رہا ہے، شیطان کی پوری پیروی میں لگا ہوا ہے، شیطان کی پوری پیروی میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری بھول ہے کہ جس چیز کو کسی گواہ نے نہیں دیکھا، جس بات کا کسی شاہد نے مشاہدہ نہیں کیا، اس کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ رب العزت عجیب انداز میں خبر دے رہے ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، ارے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ خود دیکھ رہا تھا،
ہائے ہائے ہائے، کاش یہ احساس پیدا ہو جائے، کاش یہ احساس پیدا ہو جائے، کاش یہ فکر دل میں بیدار ہو جائے۔ اب ہم اسی پہ سوچتے رہتے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، ہم سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، جہاں دیکھا لوگ ہیں وہاں ہم سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ اس نفاق کی کیفیت کو دور فرما دے۔ ہم معاشرے سے تعلق سیدھا رکھنا چاہتے ہیں، معاشرے کے آگے چہرہ صاف رکھنا چاہتے ہیں، روشن رکھنا چاہتے ہیں، اور جس کے سامنے منہ اور چہرہ لے کر جانا ہے اس کے سامنے روح سیاہ پیش ہونا چاہتے ہیں، کالا چہرہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے، تو اللہ کیا فرما رہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا پتہ نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہماری بھول ہے، ہم کام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کسی کو کیا پتا، کسی کو کیا پتا۔ یہ ہمارا خیال ہے، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن جس کو حساب دینا ہے اس کو سب کچھ پتا بھی ہے، وہاں گواہ بھی ہے، وہاں لکھا بھی جا رہا ہے، وہاں لکھا بھی جا رہا ہے۔ اب کتنی تنہائی ہو، کیسی خلوت ہو، کیسے ہی موقع ہو، تو وہ سارا لکھا ہوا کچا چٹھا جو ہے وہ سب قیامت کے دن صاحب کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اقرا کتاب، پڑھو اپنا اعمال نامہ، پڑھو ذرا اسے اور دیکھو کیا کیا لکھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم تم سے کہیں کہ تم نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے اوپر حساب کے لیے خود کافی ہو، خود کافی۔ اب کیسے انکار کرے گا کسی حرام کاری کا، کسی گناہ کا، کسی غلط جملے کا؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ایک غلط کام کرنے کے بعد جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے اس غلطی کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولتا ہے، یعنی دلدل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کی بھی اقسام ہوتی ہے نا، عقل مند آدمی سے غلطی ہوگی تو جلدی مان جائے گا، اور بے وقوف سے غلطی ہوگی تو اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، پھر جھوٹ پر جھوٹ، پھر جھوٹ پر جھوٹ، وہ جھوٹ کی ٹرین چلائے گا پوری۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر جملہ، ہر بات، ہر قول، ہر فعل لکھا جا رہا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اور خالی لکھی نہیں جا رہی، حساب بھی ہوگا، اس کا جواب بھی دینا ہوگا، اس کا جواب بھی دینا ہوگا، اللہ کو مطمئن کرنا ہوگا۔ اور اس دن کیسے اللہ کو ہم مطمئن کر سکتے ہیں؟ جس دن ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ نبی بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہوں گے۔ سنا ہوگا آپ نے بار بار مجھ سے، انبیاء بھی ڈرتے ہوں گے، اوہ اللہ کے سامنے آج کون بات کرے گا، آج کون بات کرے گا؟ تو کاش اس بات کا احساس ہمیں ہو جائے، خیال ہو جائے، یہ صاحب میٹر تیزی سے چل رہا ہے، اور لکھنے والے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہر وقت لکھ رہے ہیں، ہر بات دیکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جی ہمارے موبائل میں تو لاک لگے ہوئے ہیں، پاس ورڈ ہمارے پاس ہے، تھمب ہمارا ہے، کون اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ ارے رب العالمین کی تو وہاں رسائی ہے صاحب جہاں آپ کی رسائی نہیں ہے، وہ وہاں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں سے گواہ مشاہدہ کر رہے ہیں، لکھنے والے وہاں سے لکھ رہے ہیں جہاں آپ کا تصور نہیں پہنچا، وہاں رب کی رسائی ہے۔ اب ہم ہر چیز دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کون دیکھے گا ہمیں، کس کو پتا ہے؟ کسی کو بھی ہمارا پتہ نہیں ہے۔ یہ ڈر اور خوف کا نکل جانا خطرناک علامت ہے، خطرناک علامت ہے۔ فکر یہ ہو کہ ہر بات کا حساب دینا ہے، ہر بات کا حساب دینا ہے۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اعمال نامہ تیزی سے مرتب ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بھائی انسان نے چونکہ ہر قول کا جواب دینا ہے نا، تو زیادہ بولنے کے مقابلے میں زیادہ چپ رہنے کو پسند کیا گیا، زیادہ چپ رہنے کو پسند کیا گیا۔
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی تم بہت زیادہ نیکیاں نہ کرو لیکن گناہ سے بچنے کی کوشش کر لو، کل اس معاملے میں اللہ کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ کتاب بھی کیسی کتاب، وہ اعمال نامہ بھی کیسا اعمال نامہ، جب دیکھنے والا اسے دیکھے گا تو ہوش اڑا دے گا۔ وہ کیا کہے گا دیکھ کر؟ ما لی ھذل کتاب، اللہ اکبر، اس کتاب کو کیا ہو گیا، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، کوئی بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو، سب کچھ تو لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ آپ یقین جانیں 10-5% زندگی کے واقعات یاد رہتے ہیں ہمیں، وہ بھی جزیات کے ساتھ نہیں، ڈیٹیلز کے ساتھ نہیں، موٹے موٹے بس، باقی اس کے علاوہ پوچھیں تو یاد ہی نہیں ہوگا کیا ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، اس جو لکھا جا رہا ہے یا جو ہم لکھوا رہے ہیں، کبھی یہ بھی احساس ہے کہ اس کا جواب ہمارے ذمے ہے، اللہ کے آگے ہم نے پیش ہونا ہے، اس کا جواب ہم نے دینا ہے، اس کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی احساس نہیں ہے کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ یاد ہو اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، ہر بات محفوظ بھی ہو رہی ہے۔ جہاں ہم گناہ کرتے ہیں نا، کوئی اور دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، زمین کا وہ حصہ بھی قیامت کے دن گواہ بن کر حاضر ہوگا۔ اب بات کیجئے، آسمان کے جس ٹکڑے کے نیچے گناہ کرتے ہیں وہ بھی پیش ہو جائے گا، روایات سے پتہ چلتا ہے وہ بھی بتائے گا، یا اللہ میرے نیچے یہ کام کیا گیا، یہ در و دیوار پیش ہو جائیں گے، ملائکہ پیش ہوں گے، اعمال نامے پیش ہوں گے، اور اگر پھر بھی انکار کرے گا اب اس کے اعضاء بولیں گے قیامت کے دن۔ نہیں سمجھ میں آتا تو سورہ یاسین اٹھا کر دیکھ لیجیے، ران بولے گی، زبان بولے گی، کان بولیں گے، آنکھیں بتائیں گی کہاں کہاں استعمال کیا، کس غلاظت میں ہمیں ڈال کر رکھتا تھا یہ۔ کاش ہمیں احساس ہو کہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، اور اس کتاب میں محفوظ ہو رہا ہے جس میں جو بات چلی گئی اور درج ہو گئی، ہمارے پاس ڈیلیٹ کو آپشن بھی نہیں ہے۔ اگر اس میں سے کچھ محو کر سکتے ہیں تو اللہ ہی محو کر سکتے ہیں، کچھ مٹا سکتے ہیں تو اللہ ہی مٹا سکتے ہیں۔ اور وہ کس طرح مٹا سکتے ہیں؟ وہ سچی توبہ ہم کریں، اللہ تعالی بشرطے کہ اسے قبول فرما لے۔ اب مٹنے کا راستہ بھی صرف یہی ہے، اس کے علاوہ آپشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو بھیج دیا سو بھیج دیا۔ اب تو یہ ہے نا بھئی، آپ نے کسی کو میسج بھیجا، آپ سمجھتے ہیں زیادہ اچھا نہیں ہے تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، عبارت ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہاں جو چلا گیا اب وہ ڈیلیٹ بھی نہیں ہو سکتا، وہ محو بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کسی کو احساس ہو گیا کہ میری جانب سے غلط عمل چلا گیا ہے، ایک دروازہ کھلا ہوا جسے توبہ کا دروازہ کہتے ہیں، اب وہ گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تضرع اور زاری کرتا ہے، اللہ سے عرض معروض کرتا ہے، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے ہاں شرمندگی سے زیادہ لوگ توبہ کو توبہ نہیں سمجھتے، تجربہ ہو رہا ہے، شرمندگی سے زیادہ اس قصے میں ہم رہتے ہیں کہ میری ساکھ بحال ہو جائے۔ لوگ کسی طریقے سے جو کچھ میں نے کیا ہے لوگ اس کو بھول جائیں، یا ایسی تعویل پیش کروں کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جائے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے پہلے رب سے اپنا معاملہ درست کرے، اور اللہ سے معاملہ اعتراف کے ذریعے سے درست ہوتا ہے، قبول جرم کے ذریعے سے درست ہوتا ہے۔ آج غلطی ہو جاتی ہے، لوگوں کو مطمئن کرنے میں لگ جاتے ہیں، لوگ مطمئن ہو جائیں مجھ سے، ہاں تم بہت بڑی شخصیت ہے، تو لوگ مطمئن ہو جائیں، بس اللہ کو مطمئن کیجیے۔ تو صرف یہ آپشن ہے ڈیلیٹ کرانے کا، محو کرنے کا۔ ہاں اللہ چاہیں تو محو کر سکتے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء،
وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اختیار نہیں ہے، جو چیز چلی گئی سو چلی گئی، اب اس کا حساب دینا ہے۔ اور سچی توبہ کی، گڑ گڑایا، معافی مانگی، اب اللہ تعالیٰ اس اعمال نامے سے بھی اس چیز کو نکال دیتے، صاف کر دیتے، اور فرشتوں کی میموری سے بھی نکال دیتے۔ زمین کے جس حصے پر گناہ کیا اس کی بھی ایک میموری ہے، اس کو بھی اللہ نے ایک یادداشت عطا فرمائی، زمین کو بھی، در و دیوار کو بھی، جنہیں ہم سمجھتے ہیں نا بے جان ہے، بے جان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بند کمرے میں بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں آہستہ بات کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ارے کتنے بھی آہستہ بات کر لو، یہ والے جو بیٹھے ہیں نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، ان سے کیسے چھپاؤ گے؟ تو اگر سچی توبہ کر لی، اب آخرت کی شرمندگی سے بچ جائے گا، اب اس کتابچے میں اور اعمال نامے میں وہ گناہ موجود نہیں پائے گا، اب شرمندگی سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کب تک ہے؟ میاں توبہ بھی جلدی کرنی چاہیے، ٹال مٹول نہیں، ٹال مٹول نہیں، آج کریں گے کل کریں گے، آج یہ گناہ چھوڑیں گے کل چھوڑیں گے، اندر تو جو ہے وہ نیت ہی نہیں توبہ کرنے کی، روزانہ ٹالتا ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو حدیث شریف یاد رکھنی چاہیے، یقبل اللہ توبۃ عبد ما لم یغرغر، تب تک توبہ قبول ہے جب تک یہ نزع کی کیفیت اور غرغرے کی کیفیت نہیں آتی، اور کوئی ضمانت نہیں ہے کب آ جائے۔ ضمانت ہے کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو بھائی خیال کرنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا اللہ کو حساب دینا ہے، حساب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی اپنے اعمال حسنات سے بھی اللہ کو مطمئن نہیں کر سکتا، گناہوں کا جواب کہاں سے دے گا؟ ہماری تو نیکیاں بھی کسی قابل نہیں ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نیکیوں والے باب میں بھی مطمئن نہیں کر سکتے، گناہوں کا جواب کون دے گا؟ گناہوں کے بارے میں رب کو کون مطمئن کرے گا؟ اس لیے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، کسی کو پتہ نہیں، جھوٹ بول کر جان چھڑا لے، پردہ ڈال دیں گے، بات دب جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جو غلطی کر رہا ہے، جس سے معاملہ بگڑ رہا ہے، اس سے معاملے کو سیدھا کرے، اور وہ کون ہے؟ رب العالمین کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے۔ آج یہ بے خوفی کی وجہ ہے، آج نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، نہ یہ پتا ہے کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، نہ یہ پتا ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، نہ یہ پتا ہے کہ یہ دیواریں اور دروازے اور زمین اور آسمان بھی گواہ بن رہے ہیں۔ آج جوان بھی گناہوں میں دبا کر لگا ہوا ہے، بوڑھا بھی لگا ہوا ہے، بھائی بہت خوب رہی، اب بڑی بڑی عمریں ہیں، اور معلوم ہوتا ہے جی فوش ویڈیو نکل آئی صاحب کی۔ کیوں نکل آئی؟ اب وہ چاہے کسی پر بھی الزام ڈالے، وہ کوئی بھی شخص ہو، ایکس وائی زیڈ، بات یہ ہے کہ کسی تک تمہاری یہ چیز پہنچی، غفلت تو تم کر رہے تھے نا، کہیں نہ کہیں کوئی بات تو ہو رہی تھی، کہیں تو بے خوف تھے۔ اب یہ بے خوفی اتنی بڑھ گئی، اب عمر کا بھی دخل نہیں رہا۔ جوان کا بے خوف ہونا سمجھ میں آتا تھا، قابل قبول تو اس کا بھی نہیں ہے، لیکن بوڑھا بھی بے خوف نظر آ رہا ہے بھائی۔ اسے بھی یہ شاید سبق بھولا ہوا ہے کہ اگر جوان موت کے قریب ہے تو میں زیادہ قریب ہوں، میرا مرحلہ بہت نزدیک ہے، وہ بھی بھولا ہوا ہے۔ جو تنہائی میں جاتا ہے وہ سمجھتا ہے اب تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، تو قیامت کے دن وہ جب کتابچہ دیکھے گا نا، اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، تو کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اوہو، یہ کیسی کتاب ہے، اس کو کیا ہوا؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہے جو اس میں نہیں آئی، اور کوئی بڑی سے بڑی بات ہے جو اس میں نہ آئی، وہ سب کچھ آ گیا اس کے اندر۔ دیکھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا آج میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، انجام میرا کیا ہونے والا ہے۔ تو بھائی پہلے مرحلے پر تو اس بے خوفی سے باہر آئے،
اس تصور سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. یہ بڑی خطا اور لغزش ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں کہ میرے اعمال، وہ جو خفیہ اعمال ہیں، ان کا کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے. اللہ کے ہاں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہو رہی ہے. بعض لوگ ایک کام کرتے ہیں، مجھے ابھی پچھلے دنوں کسی نے بتایا جی کچھ لوگ فرضی نام سے اکاؤنٹ بناتے ہیں، اس میں فحش ویڈیوز ڈال رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. نوجوانوں سے کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، صحت دی ہے، شباب کا زمانہ ہے. روزگار کے معاملے میں اپنی بنیاد کبھی حرام پر رکھنے کا تصور بھی نہ کرنا. بڑی اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے اس عمر میں، حلال کے ہزار رستے. کہ جی نام بدل کر، شناخت بدل کر، گندی چیزیں، گندے ٹک ٹاک، گندا مواد ڈال کر پیسہ کما رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے نا کہ غلیظ گٹر کا پانی بھر کر پی رہے ہیں تو شاید اس میں بھی اتنی نجاست نہیں ہوگی جتنی اس کمائی میں نجاست ہے. بہت میلان ہو رہا ہے اس طرف آج کل، بڑا میلان ہو رہا ہے. کہتے ہوئے یہ تو ارننگ کا بہت اچھا ذریعہ ہے، سوشل میڈیا کی ارننگ تو بڑی آسان ہے، اتنا کما رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں. بھائی کما ہی رہے ہیں یا گنوا بھی رہے ہیں؟ آخرت گنوا رہے ہیں. تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ کسی کو کیا پتا ہماری باتوں کا، کسی کے علم میں کیا آ رہا ہے. وہ جو ریکارڈنگ اللہ کی طرف سے چل رہی ہے، اللہ اکبر، وہ بڑی خطرناک چل رہی ہے. وہ بڑا نازک معاملہ جا رہا ہے، اسے میں اور آپ سنبھال نہیں سکیں گے. اس کی کوئی تعویل ہمارے پاس نہیں ہوگی، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا. تو پھر کیا رہ جاتی ہے؟ ہلاکت رہ جاتی ہے. پھر ہلاک ہو جائے گا. تو یہ خیال ذہن میں رہنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے مجھے کس نے دیکھا. رات کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے رات کو. اللہ دیکھتا ہے رات کو. میری بات کو کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے. اللہ سنتا ہے. اندھیروں میں بھی دیکھنے والا، اجالوں میں بھی دیکھنے والا، مجمع میں بھی دیکھنے والا، تنہائی میں بھی دیکھنے والا. خلوت اور جلوت، مجلس اور تنہائی، یہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے. اللہ کے لیے سب برابر ہے. انسانوں کی حالتیں ہیں یہ ہماری زندگی کی مختلف حالتیں ہیں. اللہ کے لیے تو سب برابر ہے. جہاں کہیں بھی ہے رب العالمین کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے. اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا. اس تصور کو دل سے نکال دینا چاہیے، دل سے نکال دینا چاہیے. اگر ہم نہیں نکالیں گے، کبھی کبھی نوجوان آتے ہیں. کل ایک بچہ آیا کہ جی مجھے تنہائی میں شہوت پوری کرنے کا ایک غلط طریقہ لگ گیا ہے، مشتزنی جسے کہتے. کیسے بچنا چاہیے اس سے؟ میں اس موضوع پر اس لیے گفتگو کرتا ہوں، نوجوان بچے آتے ہیں، کاش کوئی کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے، مجمع میں یہ کام نہیں کرتے، تنہائی میں کرتے ہیں. مجمع میں اس لیے نہیں کرتے کہ سب دیکھ رہے ہیں. تو تنہائی میں یہ سبق یاد کرو کہ یہاں سب نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور میرے پیر مرشد حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، صرف یہ نہ سوچا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ سوچا کرو محبت سے دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ بھی سوچا کرو کہ میں جواب میں کیا دکھا رہا ہوں. ہائے ہائے افسوس، میں تنہائی میں جاتے ہی بھیڑیا بن جاتا ہوں. میں تنہائی میں جاتے ہی انسانی روپ سے اور انسانیت سے باہر نکل جاتا ہوں، اور اللہ اپنے بندے کو محبت سے دیکھ رہے ہیں. تو اس کا معاملہ کیا ہے، میرا معاملہ کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے جب گناہوں کا زیادہ تقاضا ہو، زیادہ نافرمانی ہو، یہ سوچا کرو اس کی عطا کتنی ہے، اس کی مہربانی کتنی ہے. عزت دی، صحت دی، سلامتی دی، پیسہ دیا، منصب دیا، مرتبہ دیا، معاشرے میں مقام دیا، اور سارے احسانات اور عنایات اور ساری عطاؤں کے بعد میری حالت کیا ہے؟ تنہائی کا گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اب کوئی دیکھ نہیں رہا، اب ہم کسی کے سامنے نہیں ہیں، اب ہم کسی کے سامنے نہیں ہیں. حالانکہ جس کے سامنے ہے اور جو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور جس کا کل آخرت میں سامنا کرنا ہے، اس کا خیال ہی نہیں ہے. تو اللہ کی جو ریکارڈنگ ہے بڑی سخت ہے.
اللہ کا معاملہ بڑا سخت ہے، ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، ہر بات محفوظ ہو رہی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ 80-90% باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں اپنی زندگی کی، اپنے بچوں کی یاد نہیں ہے، کیا کھاتے ہیں، کب کیا پہنا، کس کی دعوت میں کیا کھایا، کب کیا ثانیہ ہوا، اس کی جزیات کیا تھی، کچھ یاد رہتا ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ ویسے ہی اب تو جو قوم ہے یہ بھول بھلکڑ قوم ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، روز نئی نئی افواہیں خبریں سن سن کر محبوری کا اور بیڑا غرق ہو گیا ہے کسی کام کی نہیں رہی۔ لیکن اللہ کے ہاں سب کچھ محفوظ ہے، ایک ایک لمحے کا عمل محفوظ ہے، ایک ایک بات محفوظ ہے۔ اور تیاری کر لے، یا تو پلٹ جائے یا پھر تیاری کرے، ساری بدعمالیاں جو لکھی گئی ہیں اس کا اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ جھوٹ وہاں نہیں چل سکتا، دھوکہ وہاں نہیں چل سکتا، دھوکہ وہاں نہیں چل سکتا، جھوٹے گواہ وہاں نہیں مل سکتے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے نا کہ انسان اپنے کام کے لیے گواہ بھی پکڑ لاتا ہے، وہ مل بھی جاتے ہیں بھائی، ہر معاملے کے گواہ موجود ہیں، عدالتوں کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کی گواہی دے دیتے ہیں، وہاں تو گواہ بھی نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر ماں سے بھی یہ امید کرے گا نا کہ میری ماں آج اس مسئلے کے حل میں میرے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو وہ بھی ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، اولاد بھی ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، بھائی بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا کہ میری جان بچ جائے، میں تیری جان بچانے کے لیے کہاں سے آؤں؟ تو پھر تیاری اس کی پکڑ لے، اگر چھوڑنا نہیں چاہتا تو پھر سمجھ لے کہ کل اللہ کو مطمئن کیسے کرنا ہے۔ کوئی حرام کاری پر مطمئن کر لے گا اللہ کو؟ رشوت پر کر سکتا ہے، بدکاریوں پر کر سکتا ہے، شراب پر کر سکتا ہے، سود پر کر سکتا ہے، ناجائز اور حرام تعلقات پر کر سکتا ہے، کوئی اللہ کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ شاید معاشرے کو جھوٹ بول کر کچھ دیر کے لیے مطمئن کر لے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں حساب نہیں دینا، اور جس کو مطمئن کر نہیں سکتے اس نے حساب لینا ہے، تو پھر معاملہ اس سے سیدھا کرے نا جس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہے، اس سے اپنے معاملے کو سیدھا کرے، اس کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کیسے سیدھا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا ہوگا رجوع اللہ سے، توبہ سے، اس دھیان سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے حضرت والا کی بات یہ بھی ذہن میں رکھا کرے، محبت سے دیکھ رہا ہے، میں جواب میں کیا کر رہا ہوں، وہ محبت سے دیکھ رہا ہے، اس کی محبت میں کمی آتی ہے، رات کو منہ کالا کرے، صبح پھر اجلا لباس پہن کر معاشرے میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ روزی دے دیتا ہے روزی نہیں دیتا، ہمارے جھوٹ پر ہمیں ذلیل نہیں کرتا، ہماری بدعمالیوں پر فوراً نہیں پکڑتا، کتنا حوصلہ ہے، کتنا حوصلہ ہے اس کا، تو وہ محبت سے دیکھ بھی رہا ہے، محبت کا معاملہ بھی کر رہا ہے، اللہ محبت کا معاملہ بھی کر رہا ہے۔ میں ظالم کیا کر رہا ہوں، میرا عمل کیسا ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے، فکر لوگوں کی نہ ہو، فکر اللہ کی ہو، فکر توبہ کی ہو، فکر توبہ کی ہو، فکر اس بات کی ہو کہ میرے اعمال نامے میں جو چڑھ گیا مرنے سے پہلے وہ دھل جائے، صاف ہو جائے، اور وہ جھوٹ سے تو دھلتا نہیں ہے بھائی، جھوٹ سے دھل جائے گا، جھوٹ سے نہیں دھلے گا۔ اب یہ معاملہ وہاں چلا گیا جہاں کسی کا دخل نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا، کسی کی رسائی نہیں ہے رب العالمین تک، ہے کسی کی رسائی؟ اب تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں اعتراف جرم کے ساتھ پیش ہونا ہوگا، اور یہ اقرار کرنا ہوگا میں نے کیا ہے، توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، تو شاید اللہ فضل فرما دے۔ اور بھائی اگر یہی سمجھتے رہے ہمیں کون دیکھے گا؟ آج جو بوڑھا بھی خراب ہے اور جوان بھی خراب ہے، اصل بات یہ سبق بھول گیا ہے، صرف اس سے مطمئن ہے کہ کسی آنکھ نے تو نہیں دیکھا، انسانی آنکھ نے تو نہیں دیکھا، اور اس بات کا خیال نہیں ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس آنکھ نے رب کی دیکھا ہے اور دیکھ رہی ہے جیسے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی،
اس آنکھ سے کیسے بے فکر ہے؟ اس آنکھ سے کیسے بے فکر ہے؟ آج کل لوگ کیمرے کی آنکھ سے بہت ڈرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ریکارڈنگ نہ ہو جائے، ریکارڈنگ نہ ہو جائے۔ بھائی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے، فلاں جگہ احتیاط کرنی ہے، اس اسپاٹ پر جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا، اتنا لوگ خیال کرتے ہیں۔ اور جو مستقل کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو سب جانتے ہیں، محفوظ بھی کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں۔ اس ریکارڈنگ سسٹم سے بھی تھوڑا سا ڈرنا چاہیے نا، کہ یہ کیا سسٹم ہمارے اوپر رب نے نصب کیا ہے۔ کہیں چلے جائیں یہ کیمرے بند بھی ہو جاتے ہیں، بجلی اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے تو بند ہو جائیں گے، بیک اپ بعض دفعہ نہیں رہتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ریکارڈنگ کا، بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہاں پر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بے خوف معاشرے کا ہونا، بے خوف معاشرے کا ہونا، یہ علامت اس بات کی ہے کہ وہ اس سبق کو بھولا ہوا ہے، اسے احساس اس بات کا نہیں ہے کہ کس طرح کا پرچہ میرے خلاف تیار ہو رہا ہے، کل کٹ کر قیامت کے دن اللہ کے روبرو پیش ہو جائے گا، پھر میں کیسے جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی عرض کیا، ارے ہم تو اپنی حسنات اور نیکیوں کے بارے میں بھی اللہ کو مطمئن نہیں کر سکتے، ٹوٹی پھوٹی تو نیکیاں ہیں بھائی، ایسا ہے یا نہیں؟ نیکیاں ہی ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہماری حسنات بھی شمار کے قابل نہیں ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ہماری تو گنتی کوئی نہیں ہے۔ لغزشوں پہ کون اللہ کو مطمئن کرے گا؟ کون مطمئن کرے گا؟ اس لیے بھائی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے اس نظام کو ذہن میں رکھیں۔ ہر بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر قول اور فعل محفوظ ہو رہا ہے، اور اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ جس کا یہ سبق جتنا مضبوط ہوگا اس کی زندگی اتنی بہتر اور احتیاط اور تقوی والی ہوگی، اور نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا، بھائی تنہائی میں جائے گا تو برہنہ ہی ہوگا، پھر یہ ننگا ہی ہوگا، پھر اسے کس کا خیال آئے گا؟ جس کے دل سے رب کا خیال نکل گیا، اب اس کے دل سے سب کا خیال نکل جائے گا، پھر کیا ڈر رہ جاتا ہے اسے؟ اللہ سے جس نے پکڑنا ہے اس کا ڈر نہیں ہے، تو پھر لوگوں کا ڈر کیا معنی رکھتا ہے؟ حساب و کتاب بڑے مضبوط انداز میں ہمارا منتظر ہے، ہمارا منتظر ہے۔ قرآن مجید میں جب 17واں سپارہ شروع ہوتا ہے، عجیب آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ارے لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا پرچہ تیار ہو رہا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جس نے حساب لینا ہے کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں۔ واقعی ہم غفلت میں نہیں ہیں، ہم غفلت میں ہیں، دبا کر بدعمالیاں بھی کر رہے ہیں، پرچہ بھی اپنے خلاف کٹ رہا ہے، اور ہم مطمئن بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے، وہ وقت قریب آ رہا ہے جب اللہ کو جواب دینا ہے۔ کون جواب دے گا؟ اللہ کو۔ اس لیے بھائی یہ یاد رکھے، ہر بات کا جواب دینا ہے، ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، رات کا، دن کا، تنہائی کا، خلوت کا، جلوت کا، مجمع کا، گھر کا، باہر کا، بیوی کے پاس ہے، کسی نامحرم کے پاس ہے، سب کا محفوظ ہو رہا ہے، اور اس ذات کے پاس یہ سارا ڈیٹا جا رہا ہے جہاں تک پہنچ کر کوئی مٹا نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، اس میں ترمیم نہیں کر سکتا، اس میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ تو اس کی تیاری کرے اور اس کا فکر کرے، اور اس بات کو یاد رکھے کہ یہ والا سسٹم میرے اوپر نصب ہے، ایک لمحے اور ثانیے اور سیکنڈ کے لیے بھی میں اس سسٹم کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اس سبق یاد کرے گا تو احساس بھی ہوگا، سوچے گا بھی کیا بات کہنی ہے، کیا بات نہیں کہنی، غفلت سے غلط بات کہے گا، توبہ بھی کرے گا، ڈرے گا بھی، بے خوف نہیں ہوگا۔ جوان اس سبق کو یاد کرے گا تو جوانی میں اللہ کا ڈر نصیب ہوگا، بوڑھا یاد کرے گا تو غفلتوں سے باہر آئے گا، غفلتوں سے باہر آئے گا۔
اور بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ رب العزت نے تو پورا نظام ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کل یہ سب کچھ تم سے پوچھا جانا ہے، یہ ساری باتیں تمہارے سامنے آنی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر انسان کہ مجھے کیا پتا تھا، مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جانتے بوجھتے آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید منظر بدل گیا۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، بڑوں سے بھی سنی ہے، کہ بلی جب کبوتر پہ حملہ کرنے لگتی ہے نا، بلی، اور بہت قریب آ جاتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو ماہرین کہتے ہیں اس وقت اڑنے کے بجائے آنکھیں کیوں بند کرتا ہے، یہ آنکھیں کیوں بند کرتا ہے یہ؟ تو انہوں نے عجیب وجہ لکھی ہے، دلچسپ وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے جب آنکھیں بند کی تو بلی تو سامنے سے ہٹ گئی نا منظر میں، تو آنکھیں بند کرنے سے سمجھتا ہے منظر بھی بدل گیا، حقیقت بھی بدل گئی، منظر بھی بدل گیا، حقیقت بھی بدل گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے منظر بدلتا ہے اور اگلے لمحے اس کی گردن بلی کے منہ میں ہوتی ہے، وہ دبوچ لیتی ہے اس کو۔ یہی ہماری حالت ہے، ہم جس دھوکے میں آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، ایک دن موت کے پنجے ہمیں اچک لیں گے، پھر ہمیں احساس ہوگا کہ او ہو غلط بھی کیا اور غلطی کو معاف بھی نہ کرا سکے۔ خدا کے لیے اس وقت کے آنے سے پہلے آنکھیں کھول کر اس حقیقت کو سمجھ لیجیے۔ آخر دعوانا